الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو کچھ تفصیل بتاؤں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو لوگ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان میں جو چیز کامن ہے، قدر مشترک ہے، وہ قدر مشترک یہ چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی خدا کی عبادت کے قائل ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک خدا ہو یا ایک سے زیادہ خدا ہوں۔ اور جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، جن کو آج کل کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، ایتھیس کہا جاتا ہے، جو خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ عبادت کا لفظ غیر اہم ہے، وہ عبادت کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، اسلام جسے کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس لفظ کی بہت اہمیت ہے۔ چونکہ اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، دنیا کے بہت سارے مذاہب نے عبادت کو اپنے اپنے انداز سے ڈیفائن کیا ہے، اور ان کے ہاں عبادت کے احکام ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی عبادت ہوتی ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی عبادت ہوتی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت کا ایک تصور ہے، بالکل اسی طریقے سے اسلام میں بھی عبادت کا ایک تصور ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پاس اس دعوے کے صحیح ہونے کے بے شمار دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کہ جب آپ اسلام کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتے ہیں، دوسرے مذاہب سے اسلام کا تقابل کرتے ہیں، تو ان دوسرے مذاہب کی تعلیمات میں اور اسلام کی تعلیمات میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان تعلیمات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام جو آپ کو تعلیمات دے رہا ہے وہ آپ کی نیچر کو، آپ کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں۔ دیگر مذاہب نے بھی اپنے اپنے ماننے والوں کو عبادت کا حکم دیا، ان کی عبادت گاہیں بھی ہوتی ہیں، ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ تو دیگر مذاہب نے جیسے حکم دیا تو اسلام نے بھی حکم دیا۔ تو اسلام دیگر مذاہب سے عبادت کے معاملے میں کیسے ممتاز ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں عبادت کو ڈیفائن کروں گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، کیونکہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی شروع کر دیں تو پھر یہ شرک ہے، اور اسلام میں یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس میں کسی کی یعنی کوئی بھی ہو، کائنم من کان، کیسی ہی شخصیت ہو، شرک کے ساتھ اللہ عمل قبول نہیں کرتے، نہ آپ کے صدقات و خیرات قبول ہیں، نہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ یہی صرف کا ایک لفظ ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے جدا کرتا ہے۔ بہت سارے مذاہب میں کوئی بھی آپ کو اچھمبی سی چیز نظر آئی، کوئی بھی انوکھی چیز نظر آئی تو آپ اس کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ستاروں کی عبادت ہوئی ہے، اس دنیا میں ہو رہی ہے، سورج کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے ملکوں میں سفر کیا، وہاں ہم نے عجیب عجیب معبود لوگوں کو دیکھے، معبود فروخت ہو رہے ہیں باقاعدہ، یہ 50 روپے کا ہے، یہ 20 روپے کا ہے، یہ ہول سیل ریٹ الگ ہیں، ریٹیل کے ریٹ الگ ہیں۔ تو معبود کا کیا حشر کر دیا، یعنی انسان جو اشرف المخلوقات، جو سب سے زیادہ قابل عزت مخلوق، وہ ایسی چیزوں کی پرستش کر رہی ہے، ایسی چیزوں کی عبادت کر رہی ہے جو باقاعدہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ وہ چیزیں انسان مارکیٹوں میں فروخت نہیں ہوتا۔ تو پہلے میں بتاؤں گا کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ والا کام جس کی یہ ڈیفینیشن ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے،
یہ آپ نے مخلوق کو اس میں سے حصہ نہیں دینا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ عبادت اللہ کے علاوہ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو عبادت سے تعبیر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہیں سن لیا کہ کتا کھانا حرام ہے، اب وہ کتے کو ذبح کر کے کھا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار تم تو خود کہا کرتے تھے کہ کتا کھانا حرام ہے، تو وہ جواب میں دلیل دیتا ہے کہ یہ کتا نہیں، یہ بکرا ہے۔ اب اس نے کتے کا نام ہی چینج کر کے بکرا نام رکھ دیا، تو اب آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ ظاہر ایسے سمجھائیں گے بھائی جو چیز تم کھا رہے ہو یہ کتا ہی ہے، یہ بکرا نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہ ڈکشنری ہے، اس میں کتے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور آگے کتا لکھا ہوا ہے، یہ بالکل ایسی تصویر ہے، بکرا ایسا نہیں ہوتا۔ 100 لوگوں سے گواہی دلوائیں گے، تو آپ اس کے سامنے جب تک کتے کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور بتائیں گے کہ ساری دنیا اس تعریف پر متفق ہے کہ کتے کی یہ ڈیفینیشن ہے، کتا گوشت کھاتا ہے، بکرا گوشت نہیں کھاتا، کتا چیر پھاڑ کرتا ہے، بکرا چیر پھاڑ نہیں کرتا، تو جب آپ اس کے سامنے حجت تمام کر دیں گے کہ بھائی یہ فرق ہے کتے میں اور بکرے میں، اس کے بعد پھر اسے یہ کہنے کا حق نہیں رہے گا کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں وہ بکرا ہے، اور وہ اس حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ پھر بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ آپ تو اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، لہذا مشرک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اس عبادت کے لفظ کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کو علماء نے مختلف انداز سے ڈیفائن کیا، اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے، جس پر پوری امت کے علماء جمع ہے کہ عبادت کی اس سے اچھی طریقے سے عبادت کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب، فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادہ۔ اس کو میں آسان الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں زبان سے یا اپنی باڈی سے کسی کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں یا کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کو آپ پکارتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر آپ یہ تینوں کام جس شخصیت کے ساتھ کر رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسی قدرت کہ یہ نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے سبب کا محتاج نہیں ہے، تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے یا کسی کو حاجت کے لیے پکاریں گے یا آپ اس کی ثنا کریں گے، زبان سے تعریف کریں گے، تو یہ عمل آپ کا عبادت کہلائے گا، اور اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں اب اس کو کچھ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہیں، اور جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات میں ہم ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں، اپنے جو ران پہ اور گھٹنوں کے قریب ہاتھ رکھے جاتے ہیں، ایسے آپ نے ادب احترام کے ساتھ اپنے ابا حضور کے سامنے آپ بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی بالکل وہی کیفیت ہے جو نماز میں ہوتی ہے، بالکل تعظیم کا وہی اسٹائل ہے جو آپ کا نماز میں ہوتا ہے۔ نماز میں آپ اللہ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں، اور عام حالات میں آپ ابا کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، اپنے والد کے سامنے ایسے بیٹھ گئے۔ والد کے سامنے ایسے بیٹھنا، اس طرح تعظیم اور احترام کے ساتھ بیٹھنا، یہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ یا یہ جذبہ نہیں ہے کہ والد صاحب آپ کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، ایسی قدرت کہ وہ نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ جب کچھ کرتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا، کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں اس کے لیے ہمیں اسباب کے تانے بانے ملانے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر پیاس لگتی ہے اور مجھے پانی چاہیے تو میں آپ سے مدد لوں گا، میں آپ سے کہوں گا بھائی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، مجھے پیاس بجھانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں ٹانگوں سے چلیں گے، یہ چلنا ایک سبب اختیار کرنا ہے۔ پھر آپ جائیں گے، آپ کولر کے نیچے گلاس رکھیں گے، کولر کے نیچے رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف سفر کرتا ہے گریوٹی کی وجہ سے،
ایسا نہیں ہوگا کہ گلاس آپ الٹا کر دیں اور آپ کیا مجھے یہ قدرت ہے کہ پانی نیچے جانے کے بجائے الٹا اوپر بھرنا شروع ہو جائے. نہ نہ نہ، یہ آپ نہیں کریں گے. پھر آپ کولر میں پانی ہوگا تو آپ کولر کی ٹوٹی کھولیں گے تو پانی نیچے آئے گا. پانی اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گا، آپ ساری زندگی وہاں بیٹھے رہیں. تو آپ نے جو میری مدد کی، کولر سے پانی بھر کے لے کر آئے، اس میں ایک ایک اسٹیپ پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. لیکن اللہ کسی کی مدد کے لیے اس لاجک کا محتاج نہیں ہے اور ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ارادہ کن کی طاقت سے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے خزانے غیب سے آپ کے سامنے پینے کا گلاس، پانی پینے کا گلاس لا کے رکھ سکتا ہے. تبھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ بحری سفر کرتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں اور چاروں طرف سے ان کو طوفان آ کے گھیر لیتا ہے. تو دیکھیں انسان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے. ظاہر ہے سب سے پہلے آپ مواصلاتی رابطہ کریں گے، حکومت سے رابطے کی کوشش کریں گے، پولیس بھیجی جائے، ہیلی کاپٹر بھیجے جائیں اور کشتیاں بھیجی جائیں ہماری مدد کے لیے. اگر آپ کے یہ تمام وسائل اور تمام راستے منقطع ہو گئے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہ تمام اسباب اور تمام وسائل منقطع ہو جاتے ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب سمندر کی بے رحم موجیں ہمیں ہلاک کر دیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمام معبودوں کو بھول کر یہ اس اللہ کو پکارتے ہیں چاہے یہ کتنے بڑے مشرک ہوں. اس موقع پر یہ صرف اور صرف اس اللہ کو پکارتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا. وجہ کیا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے گا سمندر کی موجوں کو ایک حکم دے گا اور سمندر وہیں تھم جائے گا. وہ چاہے تو اس طوفان سے ہمیں بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی سبب کے نکال سکتا ہے. وہ چاہے تو سمندر میں ڈبو کے بھی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے. وہ چاہے تو سمندر کی ان موجوں کو تھما بھی سکتا ہے. ہر کچھ وہ کچھ کرنے میں وہ آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. وہ بے جان مٹی میں آدم کو کی پھونک مار کے جان ڈال سکتا ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک اور سائنٹیفک سبب کا محتاج نہیں ہے. تو یہ جذبہ جس ذات کے بارے میں ہوگا، یہ عقیدہ جس ذات کے بارے میں ہوگا، اس ذات کی جب آپ تعظیم کریں گے اس جذبے کے ساتھ تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی. تو میں نے عرض کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو بغیر کسی سبب کے تمام تر طاقتیں اور قدرتیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، وہ تمام کے تمام کچھ کرنے میں سبب کے محتاج ہیں. اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہر قسم کی پکار شرک نہیں ہے. اگر آپ پولیس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ عمل شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ جب پولیس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ کا یہ نظریہ ہے کہ پولیس ان موجودہ دور کے جدید وسائل اور اسباب کو اختیار کر کے آپ کی مدد کرے گی. یہ آپ کا نظریہ نہیں ہوتا کہ پولیس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی مدد کر لے گی. اگر آپ اس جذبے سے پولیس کو پکاریں گے کہ جیسے اللہ آپ کی مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی پولیس بھی کسی آپ کی مدد کرنے میں سبب کی محتاج نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس جذبے سے پولیس کو ہیلپ کے لیے پکارنا بھی شرک کہلائے گا. یہ آج بہت بڑا شرک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو پکار اللہ کے ساتھ خاص تھی وہی پکار میں آج ہم نے اللہ کی مخلوق کو بھی شریک کر دیا ہے. اور ایک اور بات یہاں اس سے واضح ہوتی ہے کہ جب کسی کو اس جذبے سے پکارا جاتا ہے، کیا جذبہ؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو اس پکار کو شریعت کی اصطلاح میں دعا کہا جاتا ہے. یہ دعا بھی صرف اللہ کے لیے حلال ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ دعا نہیں مانگ سکتے. عام پکار کو ہم دعا نہیں کہہ سکتے. جیسے میں اگر پولیس کو پکارتا ہوں، میں اپنے ملازم کو پکارتا ہوں مدد کے لیے، تو یہ پکار دعا نہیں کہلائے گی. اللہ کو پکارتا ہوں تو یہ پکار دعا کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے.
وہ مدد اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی سبب کے ذریعے کرے یا بغیر کسی سبب کے کرے، یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ہمارا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کسی کی تعظیم کریں گے، کسی کی عزت کریں گے، رسپیکٹ دیں گے آپ اس کو اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور ایسا مالک کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو اس جذبے سے جب کسی کی بھی تعظیم کی جائے گی، چاہے وہ تعظیم زبان کے کلمات سے ہو، چاہے وہ اپنے جسم کے ساتھ ہو، جیسے کسی کے سامنے جھکنا یا سر رکھنا اس کے سامنے، یا وہ تعظیم اس کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، یا جانور ذبح کرنے کی شکل میں ہو۔ بعض دفعہ کسی کی تعظیم میں جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ہم بقرعید میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور حلال کرتے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کی تعظیم جس میں یہ جذبہ کار فرما ہو، یہ صرف اللہ کے لیے حلال ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو بھی یہ حق دے دیا، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں، تو اللہ نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، اس کائنات کو تنے تنہا میں نے بنایا، تو جب تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی اس پکار میں شریک کرو گے تو اللہ کی نظر میں یہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ نے دوسرے کو بھی گویا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اور دوسرے کو بھی آپ نے معبود بنا لیا۔ چاہے آپ اس عمل کو عبادت کا نام دیں یا نہ دیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں دعاؤں میں اس کو معبود قرار دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہی ہے کہ آپ نے اس کو معبود بنا لیا، کیونکہ شریعت نے جو ہمیں عبادت کا بتایا وہ یہی عبادت ہے۔ آپ اس کو چاہے کچھ بھی کہیں کہ بھئی میں اس کے عمل کو عبادت نہیں کہہ رہا، میں کوئی اللہ کے علاوہ دعائیں تو نہیں مانگ رہا کسی سے، تو بھئی جب آپ اس جذبے سے مزار پہ جا کے کسی مزار والے کو پکار رہے ہیں کہ یہ وہاں لیٹے لیٹے آپ کی مدد کر دیں گے، یہ اس کی علامت ہے بھائی کہ آپ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ کسی کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ فالج ہے میرا آدھا دھڑ، اور مجھے پتہ چلا کسی مزار پہ جاؤں گا تو وہاں ان بزرگ سے میں دعا مانگوں گا تو میرا آدھا دھڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ تھے، لیکن ان کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ان بزرگ کا جب انتقال ہوا تھا تو ظاہر ہے ان کے دونوں دھڑ مفلوج ہو گئے تھے، ان کو غسل دیا گیا، وہ قبر میں اسی لیے تو لیٹے ہیں کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے۔ آپ کا ایک دھڑ کام کر رہا ہے، آپ ایک ایسی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، آپ ان کو جا کے پکارو گے تو وہ کہیں گے کہ اگر مجھ میں، وہ بزبان حال یہ کہیں گے کہ بھائی اگر مجھ میں ایک دھڑ کو صحیح کرنے کی طاقت ہوتی تو کیا میں اپنے دھڑ کو صحیح نہ کر لیتا؟ تو اہل اللہ سے محبت کا ہمیں حکم ہے، ان کی تعظیم کا ہمیں حکم ہے، ان کی گستاخی جائز نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کر لینا اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے خوب یاد رکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ نے کہا جس نے اللہ کے سوا کسی کو پکار اس تفصیل کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے میں نے پوری بیان کی ہے، لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربی، تو پھر اللہ اس سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ اور اسلام میں سب سے بڑا جرم شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے۔ یہ چیز ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، اور اسلام اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، اور اسلام نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت کسی صورت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ مشرک کی اگر موت واقع ہوتی ہے تو اس کی اولاد کو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی اولاد کو اس کے لیے جنت میں جانے کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں مزید کچھ ڈیٹیل ہے کہ معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں، بعض لوگ اس میں مغالطہ کر سکتے ہیں، مغالطہ ہو سکتا ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں،
بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.